اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ ناظرین، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان موضوعات کو آپ کے سامنے لے کر آئیں جو کہ موضوعات جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے عام سطح کے اوپر یا عام لوگوں کے اندر ڈسکشن کا موضوع نہیں ہوتے، یا ہم کبھی ان موضوعات کو جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر یا اپنے پروگراموں کے اندر خاص طور پر ڈسکس نہیں کرتے۔ تو آج کا میرا یہ جو پروگرام ہے خاص طور پہ میں نے بڑا فوکس کیا اس کے اوپر کہ خاص طور پہ وہ مسلمان کمیونٹیز جو یہاں پر نارتھ امریکہ میں امیگرنٹ ہو کر آتی ہیں، وہ ان کے ڈفرنٹ سیگمنٹس ہیں، ان کے ڈفرنٹ کلچر کے ساتھ وہ یہاں پر آتی ہیں، اور جب وہ ڈفرنٹ کلچر اور سیگمنٹ کے ساتھ یہاں پر آتی ہیں تو وہ اپنے اپنے کلچرز کو نہ صرف پروموٹ کرنے میں لگی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے مسجد جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جہاں پر یہ تمام کلچرل زون آ کر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف طریقے کے کلچر پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری کامنلٹی ہوتی ہے، بہت ساری کمیونٹیز وہاں پر بھی چلی جاتی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے، میں نے کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے اوپر میں گفتگو کروں کہ مسلمانوں کی کمیونٹیز کے اندر جو سیگمنٹس ہیں وہ کیا ہمیشہ ایسے رہیں گے، یا مسلمان کمیونٹی جو سیگمنٹس ہیں وہ آپس میں انٹیگریٹ کریں گے تو ان کے کیا چیلنجز ہوں گے، اور مسلمانوں کی اگلی جنریشن جو یوتھ کمیونٹی ہے اس کے کیا چیلنجز ہیں، اور مسلمانوں کی جو فیملی ویلیوز ہیں اس کو کیا بڑے بڑے چیلنجز ہمکنار ہونے والے ہیں یا مشکلات ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ آج کا ہم پروگرام کریں گے، اور اس کے حوالے سے میں نے جو ہے وہ امریکہ واشنگٹن ڈی سی سے جناب پروفیسر ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب، امریکہ سے واشنگٹن ڈی سی سے جناب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بڑے عرصے بعد مجھے موقع ملا کہ آپ کو پروگرام میں بلاؤں، لیکن موضوع اتنا اہم تھا کہ جب میں سوچنے بیٹھا تو آپ کی شخصیت کے اوپر جا کر میری تصویر جو ہے نا وہ ٹک گئی، بس سوچ وہاں پر کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کے علاوہ اس اہم موضوع پہ گفتگو کر نہیں سکتے، کیونکہ میں کئی دفعہ آپ کی اس گفتگو کو سن بھی چکا ہوں ابھی، اور اس حوالے سے میں جانتا ہوں کہ آپ کا ایک اپنا نظریہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلے تو جو مسلمان یہاں پر آئے ہیں، ظاہر سی بات ان کی ایک اپنی تاریخ ہے، اور وہ مختلف طریقہ کار سے یہاں پر آئے۔ میں نے پرومو کے اندر بھی یہی بات رکھی ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے امیگرنٹ کر کے یہاں پر آ گئے، ایک بڑی تعداد مختلف کلچر سے، مختلف مسلمانوں کے ممالک سے یہاں پر آ گئی، اپنے اپنے کلچر کے ساتھ، اپنے اپنی بیگیج کے ساتھ یہاں پر آ گئی، اور ظاہر بات ہے کچھ جو ہے وہ اسلامی کاموں میں مصروف ہیں، کچھ غیر اسلامی کاموں میں مصروف ہیں، کچھ ہلے گلے میں مصروف ہیں، کچھ کسی صرف کمانے دھمانے میں مصروف ہیں۔ تو آپ کیسے اوور آل اس کو جائزہ لیتے ہیں کہ جب امیگرنٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کیا پروسیس کیا ہے اس کا؟ جی بہت شکریہ پہلے تو عارف بھائی آپ کا، آپ نے ذرا نوازی آپ نے یاد کیا۔ دیکھیں امریکہ میں مسلمانوں کی آمد، پہلے میں مختصر کر دوں، اصل میں سمجھیں تین بڑے ایک طرح کے مسلمانوں کا آمد کے سلسلے ہوئے۔ ایک تو بڑے سلسلے 14ویں صدی میں کے آغاز میں 1320-21 کا، جب کہ مالی میں دنیا کی ایک بہت بڑی امپائر تھی مسلمانوں کی، تو وہاں کے بادشاہ موسیٰ منسا کے جو بھائی تھے ابو بکر منسا، وہ امیر البحر تھے، جو سمجھیں ایڈمرل جسے کہتے ہیں، نیوی کمانڈر، نیول کمانڈر۔ وہ ایک بہت بڑا جہازوں کا کنوائے لائے تھے یہاں پہ، اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ تباہ ہو گیا، لیکن اس کے کچھ لوگ یہاں پہنچنے شروع ہو گئے۔ اسی کی وجہ سے جو یہاں امریکن ریڈ انڈین جنہیں ہم کہتے ہیں، جنہیں کولمبس کہتے ہیں، انہوں نے دریافت کیا پھر وہ 1492 میں، تو اس زمانے میں ان ریڈ انڈینز میں بھی اسلام کا وہ تھا، پرتاؤ تھا، کچھ کے نام بھی مسلمانوں جیسے تھے۔ تو ایک تھیوری یہ ہے کہ پہلا حملہ وہ جو ہوا تھا، حملہ لوگ آئے 14ویں صدی میں، تو اس کا اثر 15ویں صدی میں کولمبس نے بھی فیل کیا کہ یہاں لوگ جانتے ہیں کچھ نہ کچھ اسلام کو، لیکن بہت ہی ایک پراسرار سے انداز میں یا خفیہ انداز میں۔ پھر 17ویں صدی میں جب غلامی کی ٹریڈ شروع ہوئی ہے، غلاموں کی بہت بڑے پیمانے پہ، ابھی کانگریس نے کچھ سال پہلے 400 سال غلامی کے منائے ہیں، 1619 سے لے کے یہ جو ہے 2019 تک 400 سال انہوں نے منائے۔ تو غلامی میں اب سارے اسکالر بات کرتے ہیں، پہلے تو اتنی بات ہی ہوتی ہے کہ 20% کے قریب لوگ ویسٹ افریقہ سے مسلمان تھے، جو لائے گئے، اور ان پہ ظلم ہوا اور ان کا مذہب چینج ہو گیا، لیکن کچھ کا رہا، اس میں کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔
پھر تیسرا بڑا جو لوگ آنے شروع ہوئے 20ویں صدی میں، وہ بھی دو حصوں میں. پہلے تو ورلڈ وار ٹو کے بعد آٹومن کا جب معاملہ ختم ہوا تو وہاں سے لوگ آئے، بوسنیا وغیرہ سے ادھر آنے شروع ہوئے. پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد میرا خیال 1965 میں جب انہوں نے قانون اوپن کیا لنڈن بھی جانسن کے زمانے میں کہ نان یورپین بھی اور ایشیا کے لوگ بھی آنے شروع ہوئے، تو پھر بڑے پیمانے میں جو موجودہ مسلمان ہیں بڑے پیمانے پہ وہ 1965 کے بعد آنا شروع ہوئے. تو ٹھیک. اس وقت جو ہم مسلمان کمیونٹی دیکھتے ہیں امریکہ میں، وہ سمجھیں پچھلے 1965 سے لے کے اب تک یہ تقریباً 35 اور 20، یعنی یہ تقریباً 65 سال یا اس طرح کے 55 سال یا 60 سال کے قریب ہیں جو اس کمیونٹی کی عمر ہے. اگرچہ ہسٹوریکل روٹس جو ہیں، ورٹیکل روٹس بڑے پرانے ہیں، لیکن ہاریزنٹل جو ابھی پھیلی ہوئی ہے پورے امریکہ میں، اس کی جو روٹس ہیں وہ 1965 کے بعد ہیں. اگرچہ آپ کو یہاں لوگ مل جائیں گے، افرو امریکن میں ملیں گے جو تیسری جنریشن کے مسلمان ہیں، ہمیں جو امریکن انڈین میں بھی مسلمان ملے ہیں، قبیلوں میں ان کے ٹرائبس میں وہ مسلمان ہیں. تو یہ تو صورت ہے موجودہ. اب ان میں جو آپ نے پوچھا کہ ان میں ہو کیا رہا ہے، جنریشنل ایشو بھی ہیں سارے. تو دیکھیں اس میں دو تھیوریز ہیں. میں پہلے بھی ایک آپ گفتگو میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہاں ایک پروفیسر تھے، انہوں نے مشیگن میں ایک سروے کیا اور وہ بڑی مشہور کتاب لکھی، جوئش، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، کہ یہ سارے امیگرینٹس تھے، ان کے بعد دوسری اور تیسری جنریشن کو کیا ہوا. تو انہوں نے ایک بڑی اس موضوع پہ بڑی مشہور ہوئی تھی 60s میں وہ کتاب. ان کی مختصر تھیوری یہ تھی کہ جو فرسٹ جنریشن آتی ہے، جو چاہے وہ جوش ہوں یا کیتھولک کوئی ہوں بھی ہو، یا پروٹیسٹنٹ ہو، وہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی پلیسز آف ورشپ ہماری ہو، اور بیک ہوم سے ان کا تعلق بڑا گہرا رہتا ہے، زبان بھی بولتے ہیں، کلچر بھی وہی رکھتے ہیں جہاں سے آئے ہیں، لیکن یہاں بہرحال معاشی طور پہ سیٹ ہونا چاہتے ہیں اور کچھ مذہبی طور پہ بھی سیٹ ہونا چاہتے ہیں. دوسری جنریشن ہوتی ہے، وہ اس کو امریکن بننا ہوتا ہے، تو وہ باغی ہو جاتے ہیں اپنے باپ، چونکہ باپ کو انگریزی نہیں آتی، ماں کو انگریزی نہیں آتی، تو وہ امریکن سے بڑھ کے امریکن بننے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں ہر وقت کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ یہ ٹھیک نہیں ہے، بیک ہوم ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو تھرڈ جنریشن ہوتی ہے وہ بڑی سیٹسفائیڈ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ امریکن ہوتے ہیں، تو وہ اتنے میچور ہو جاتے ہیں، سیکور ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر بیک ہوم کلچر کو وزٹ کرنے کے نام پہ بڑی آزادی سے، بڑی کانفیڈنس کے ساتھ جاتے ہیں. انہیں دوسری جنریشن کا کمپلیکس نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. ٹھیک. بلکہ تھرڈ جنریشن کا ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، وہ ہم جی اپنے کلچرل ہیریٹیج کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں. جی جی جی. اچھا، اور وہ پورے امریکن بن جاتے ہیں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں پہ یہ تھیوری پوری طرح کچھ اپلائی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی. یہاں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں کانفرنس تھی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک اسکالر نے کہا کہ ہمیں اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی تھرڈ جنریشن پوری امریکن ہوگی اور اسلام کا اتنا زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ مطمئن رہیں، ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مسلمانوں میں یہ جتنی تھیوریز میں نے دیکھا ہے جو کرسچن اور جوش بیک گراؤنڈ میں کرتے ہیں، وہ سم ہو مسلمانوں پہ پوری طرح فٹ نہیں آتی. سپٹمبر 11 کے بعد بھی ہم نے بہت دیکھا اس معاملے میں. اب مسلمانوں کے ہاں ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ یہاں سیکنڈ جنریشن میں بھی سرد شروع ہو جاتی ہے. اچھا، ایون فرسٹ جنریشن میں کہ جو آتے ہیں یہاں اور بڑے رنگ یہیں کا رنگ انہیں اپنا وہ ڈھال لیتے ہیں، اس رنگ میں اپنے آپ کو پینے پلانے کا بھی شروع کر دیں گے اور بھی چیزوں میں کوئی نہیں کریں گے. جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، خاص طور پہ بچیاں ہوں گی، تو انہیں سراسر یقین اچانک انہیں اسلام یاد آنا شروع ہو جائے گا اور وہ کہیں گے نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں چونکہ بچے جو ہیں وہ بہت ہی سیدھی بات کرتے ہیں، کوئی وہاں کی طرح تو ہوتا نہیں ہے گول گھماتے بیک نہیں ہوم ہیں. کی طرح کے. جی تو جی. یہاں تو سیدھی بات اچھا، آپ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، وہ کہیں گے آپ نے تو کبھی پڑھی نہیں، ہمیں کیسے کہتے ہیں. والدین کو مجبور ہونا پڑا ان کی وجہ سے کہ وہ بھی اسلام قبول کرے. کنونشن میں، ہمارے مسلمانوں کے کنونشن میں بہت سارے پیرنٹس بچوں کی وجہ سے آتے ہیں، اپنی وجہ سے نہیں آتے. صحیح بات. اچھا، ایک تو مسلمانوں کے ہاں وہ جو سرج کی پالیسی ہے وہ فرسٹ جنریشن میں بھی سرج ہو جاتی ہے، سیکنڈ میں بھی ہو جاتی ہے، تھرڈ میں بھی ہو جاتی ہے، لیکیج بھی ہوتا ہے، اس میں بھی بعد میں بات کریں گے. دوسرا جو اس سے بھی بڑا کام ہو رہا ہے، جس پہ میرا خیال اب زیادہ یہ ہوا سپٹمبر 11 کے بعد جو ریاکشن ہوا، یہاں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جو امیگرینٹ کمیونٹی ہے نا، میں افرو امریکن کو پوری طرح شامل نہیں کر رہا،
لیکن ان کو بھی ایک لحاظ سے ہے کہ وہ جب سیٹلمنٹ ان کی ہوتی ہے نا کسی بھی نئی کمیونٹی کی ہو تو اس کے 5 سٹیجز ہیں. پہلا سٹیج ہوتا ہے کہ پلیسز آف ورشپ کو اسٹیبلش کریں اور اپنے معاش کا ذریعہ کریں, مسجدیں بنائیں, چرچز بنائیں, سناگاگ بنائیں, آج کل ہندو گردوارے بنا رہے ہیں, وہ سکھ جو ہیں وہ بنا رہے ہیں گردوارے, ہندو مندر بنا رہے ہیں, یہ سارے ہو رہے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ بھئی وہ اپنی بیک ہوم پیسے بھیجیں چونکہ وہاں سے لون لے کے آئے ہوتے ہیں, ریلیف کا ورک, جو بھی آپ جو بھی ہے سپورٹ پیچھے ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہوتا ہے کہ اپنی سیکنڈ جنریشن کے لیے اسکول بناؤ, سنڈے اسکول, ویکینڈ اسکول, اسلامک اسکول, یہ کرو. چوتھا ہوتا ہے کہ بھئی پولیٹیکلی انوالو ہوتا اپنے مسلمانوں کے ایشوز کو لے کے چلو. ٹھیک ہے. لیکن 5واں سٹیج اسکالرز یہ کہتے ہیں جب کمیونٹی میچور اور سیکیور ہو جاتی ہے پھر وہ امریکہ کے اپنی سوسائٹی کے ایشوز میں جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان پہ حصہ لینے پہ مجبور ہو جاتی ہے, اور وہی ان کے لیے مثلا مسلمانوں کے لیے صرف حجاب اور صرف ڈسکریمنیشن اور میڈیا میں غلط پورٹریل یا اسلاموفوبیا ایشو نہیں رہے گا, بلکہ اگر انر سٹی میں وائلنس ہے, ڈرگز چل رہی ہیں بہت زیادہ, وہ ہمارا بھی ایشو بن جائے گا, ہے تو وہ بھی اسلامک ایشو ہوگا, وہ بھی اسلامک ایشو بن جائے گا. بالکل صحیح.